أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق اللہ العظیم. سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے تلاوت کی. اس سے گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، ڈٹ گئے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں ایمان سے نہ ہٹا سکی، کوئی مخالفت، کوئی تکلیف. اللہ پتہ ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، غم نہ کھاؤ، جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھی. تو ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ سب سے حسین بات کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس شخص کی بات سے حسین اور کس کی بات ہو سکتی ہے جو انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرو، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک اللہ کا آرڈر مانو، اسی کی حاکمیت کو تسلیم کرو، اسی کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے، باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ. یہ سب سے حسین بات ہے کہ انسانیت کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، اور صرف بلا کر نہیں رہ جانا، عامل صالحہ، عملی نمونہ پیش کرنا ہے، عملی انداز سے اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنی، اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں عملی طور پر آ جانا ہے. صرف زبانی جمع خرچ نہیں، زبانی جمع خرچ اللہ کو قبول نہیں. وقال اننی من المسلمین، اور جس نے کہا کہ میں مسلم انسانوں میں سے ہوں، اللہ کا فرمانبردار انسان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے اس کی مثال پیش کر دی، بے لاگ اسلام کی دعوت پیش کی، ڈٹ کر اسلام کی دعوت کو انسان کے سامنے پیش کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. برائی کو آپ احسن انداز سے دفع کریں. جو شخص تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ حسین سلوک کریں. پھر آپ دیکھیں گے کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا. دعوت کا انداز کہ دعوت کو لے بے لاگ پیش کریں، اور جو لوگ دعوت کی پاداش میں تمہیں تکالیف دے رہے ہیں، تمہیں ساحر اور مجنون کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، اہل ایمان کو پر تکالیف کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، جب کوئی موقع آئے تو آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، حسین سلوک کریں. انسانیت نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے تو آپ کفار مکہ کو پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال کر رہے ہیں تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ سے بھائیوں جیسے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. آپ فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم سے کوئی مواخذہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ چیز کن کو نصیب ہوتی ہے؟ وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، صبر و استقامت کے ساتھ مصائب کے انہیں برداشت کرتے ہیں، مصائب کو، تکالیف کو برداشت کرتے ہیں اور برائی کا مقابلہ بھلائی سے دیکھتے ہیں. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ بات
ان انسانوں کو نصیب ہوتے ہیں جو بڑے نصیبے والے انسان ہیں۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی انہی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔